الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 ستمبر کو یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں منایا گیا۔ مجھے بھی موقع ملا، یوٹیوب پہ آپ نے بھی بیان سنا ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے وہ مرتد ہے، کافر ہے، جہنمی ہے، عذاب نار کا حقدار ہے۔ تو اس کے اوپر وہ ایک سوال ہوا تھا جی، عارف بھائی ہیں یوٹیوب پہ، انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا؟ تو آئیے اس بارے میں بھی جو امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 14 میں جو ارشاد فرمایا ہے اس کے بھی، اور مفتیان کرام کے جو فتاوی جات ہیں ان کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یاد رکھیے، قادیانی مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور مرتدوں کے ساتھ، جتنے مرتد ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا یہ جائز نہیں۔ تو لہٰذا اس شخص پر لازم ہے کہ اپنے فعل سے توبہ کرے اور آئندہ کے لیے قادیانیوں سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ اگر کسی نے قادیانیوں سے کوئی تعلق رکھا ہے، قادیانیوں سے کسی طریقہ کا کوئی تعلق ہے، تو اس کا تعلق ان سے ختم ہونا ضروری ہے۔ قادیانی ہمارے کچھ نہیں لگتے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ یہ قاعدہ یاد کر لیجیے۔ فتاوی رضویہ شریف میں کئی مقامات پر مرتد کے احکامات بیان کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، مثلا فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد میں ہے کہ بلا شبہ اس سے دور بھاگنا اور اسے اپنے سے دور کرنا، اس سے بغض رکھنا، اس کی اہانت کرنا، اس کا رد کرنا، اس کی توقیر حرام ہے۔ اس کی تعظیم نہیں کریں گے ہم۔ اسے سلام کرنا حرام، اس کے پاس بیٹھنا حرام، اس کے ساتھ کھانا پینا حرام، اس کے ساتھ شادی بیاہ میں شرکت بھی حرام۔ اس کے ساتھ ہم نہ اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے، نہ اس کی شادی میں جائیں گے، کسی طریقے سے اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے، اس کے ساتھ قربت کسی طریقے کی جائز نہیں ہے۔ بیمار پڑے تو اسے پوچھنے نہیں جانا، اگر کوئی پوچھنے جائے گا تو حرام۔ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے، شرکت کرے گا تو حرام کرم کرے گا۔ اسے مسلمانوں کا سے غسل بھی نہیں دیں گے، کفن بھی نہیں دیں گے، اسے مسلمانوں کا غسل کفن دینا یہ بھی حرام ہے۔ یہ جو مرتد قادیانی مرزئی ہیں، ان پر نماز جنازہ پڑھنا حرام بلکہ کفر ہے، ان کا جنازہ پڑھنا، اور اس کے جنازے کو کندھا دینا۔ اگر کوئی مرتد آپ کا یعنی کہ قریب رہنے والا ہو کسی طرح بھی، تو اس کے جنازے کو کندھا بھی نہیں دینا، کندھوں پر اٹھانا بھی نہیں، ہاں یہ بھی حرام۔ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا، دفن کرنا بھی حرام، اور اس کی قبر پر کھڑا ہونا بھی حرام۔ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی حرام، دعائے مغفرت بھی نہیں کریں گے، اس کو ایصال ثواب بھی نہیں کریں گے، ایصال ثواب کرنا بھی اس کو حرام۔ بلکہ یہ اگر کوئی ایصال ثواب کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو یہ کفر تک بھی لے جا سکتا ہے اس کو۔ تو اپنی ایمان کی حفاظت کیجئے، سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور ایمان اگر محفوظ رہا تو بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ اگر ایمان ضائع ہو گیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ایمان سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ اور مرتدین کے متعلق فتاوی مستفویہ میں بھی ہے کہ اس سے سلام، کلام، ربط ضبط، اس کے ساتھ کھانا پینا، راہ و رسم سب حرام ہے۔ کچھ کام نہیں ہم اس کے ساتھ کریں گے۔ جو پتہ چل گیا یہ مرزئی ہے، مرتد ہے، کافر ہے، قادیانی ہے، اس کا مذہب وہ ہے، تو ہم اس سے اپنا تعلق ختم کر دیں گے۔ تو ایک مسلمان کا یعنی کہ اپنے یہ جو یعنی کہ قادیانی بھائی سے تعلق رکھنے کے حوالے سے بھی سن لیجئے۔ اگر کسی کا رشتہ دار ہے، بھائی وغیرہ ہے، قادیانی مرزئی ہے، تو اس کے لیے خوشی غمی کے موقع پر شرکت کرنے کا کیا حکم ہے وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ فقیہ ملت
مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں قادیانی کے بھائی کا اعتقاد اگر مذہب اہل سنت و جماعت کے مطابق ہے تو وہ بہرحال سنی ہے، لیکن اپنے قادیانی بھائی سے میل جول اور آمد و رفت رکھتا ہے تو سخت گناہ گار ہے۔ تو اس کو چاہیے، ہاں اگر ہو سکتا ہے اس کو تبلیغ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اپنے عقیدے پہ اہل سنت کے عقیدے پہ مضبوط ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور ادروائز وہ گناہ گار ہوگا، اس سے تعلق رکھے گا شادی بیاہ میں یا دوسرے تیسرے معاملات میں تو گناہ گار ہوگا۔ اس کو اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اہل سنت پر مسلک پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔